بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناس عن الکہان فقال لیسوا بشیء فقالوا یا رسول اللہ انہم یحدثون احیانا بشیء فقالوا حقا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ فیخلطون معها مئۃ کاذبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس شریف میں معاشرہ کے ایک منفی پہلو کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ اپنی تسلیوں کے لیے کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لوگ دست شناسوں کے پاس جاتے ہیں، پامسٹ کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ عراف کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنے حال کا علم حاصل کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس کی مخالفت کرتی ہے کہ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کے پاس چلے جانا، بتائیے میرا کل کیسے ہوگا، آنے والے میرے حالات کیسے ہیں، میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں اسلام جن کا انکار کرتا ہے۔ غیب کی خبر جاننے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے، یعنی انبیاء و مرسلین، اس نے اپنے نبیوں کو یہ علم عطا فرمایا، مگر نبی جو غیب کی خبر جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اپنی طرف سے وہ بھی نہیں جان پاتے۔ غیب کی خبر ابتدا میں جاننے والی ذات، ذاتی طور پر جاننے والی ذات، وہ اللہ جل جلالہ کی ذات، اور وہ اپنا غیب کا علم نبیوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ لیکن کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ذائچہ بنانے والے لوگوں کے پاس جانا شرعی طور پر ممنوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کاہنوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کاہن ہے کیا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہیں جنات جو آسمانوں کی بلندیوں تک جا سکتے ہیں، وہاں کی خبریں لا کر اپنے دوستوں کو تفویض کرتے ہیں۔ جو لوگ نفسیاتی طور پر منفی رویوں کے حامل ہوتے ہیں، سادہ سے لفظوں میں جسے کہا جاتا ہے کالا علم کرنا، سادہ سے لفظوں میں ذرا جلدی سمجھ آ جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا اس کے مطابق نہ چلنا، اس سے ہٹ کر چلنا۔ اب یہ لوگ ہوتے ہیں شیطانوں کا کھلونا بن جاتے ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات جو آسمانوں تک جنہیں جانے کی اجازت ہوتی ہے، وہ وہاں کی ایسی خبریں اچک لیتے ہیں، اور وہاں پر آ کر، زمین پر آ کر اپنے دوستوں کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے۔ وہاں فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کو یہ اچک لیتے ہیں، اور آ کر اپنے دوستوں کو جو روحانی اعتبار سے منفی رویوں کے حامل ہوتے ہیں انہیں آ کر بیان کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو دھرتی پر رہنے والے ہیں، یہ اپنے ایک تو وہ بات جو ان کے جنات نے آ کر بیان کر دی، اور پھر یہ کچھ اپنی طرف سے ملا جلا کر آگے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب کچھ باتیں ان کی درست ہو جاتی ہیں، کچھ غلط ہو جاتی ہیں۔
یہ ہے ان کا ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں، خفیہ مخلوقات، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کا روبے زمین کا چکر لگاتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ چیزوں کی آگاہی ہو جاتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جیسے مثلا میں لاہور جاتا ہوں، آپ صرف ساہیوال رہتے ہیں، تو میری معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں لاہور سے جب واپس اب پلٹتا ہوں، آپ کہتے ہیں سنائیے، تو میں کہتا ہوں بھئی یہ ہوا، بھئی کل کو یہ ہو جانا ہے، کیونکہ مجھے لاہور تک کی معلومات ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو منفی قوتیں ہیں یہ چکر لگاتی ہیں زمین کا، اور یہاں سے چیز کو اچک کر اپنے دوستوں کو پیش کرتی ہیں، جو الٹے سیدھے انداز میں پڑھنے والے ہیں۔ اب یہ اپنی طرف سے کچھ منفی باتیں لگاتے ہیں۔ ایک کاہن کی یہ صورت ہے، پہلی کاہن کی صورت ہے کہ ان کے آسمانوں پر جانے والے دوست زمین پر آ کر انہیں بتاتے ہیں۔ دوسری ہے کہ زمین ہی میں گردش کرنے والے ان کے دوست خفیہ قوتیں انہیں آ کر بتا دیتے ہیں، یہ بھی کاہن ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ طور اتوار دیکھ کر، کچھ مبادیات کو دیکھ کر، کچھ چیزوں کو لاحق کے سابقے بنا کر، جیسے کچھ حالات، ہاتھوں کے حالات دیکھ کر آنے والے وقتوں کی خبریں دیتے ہیں، کچھ سچی ہو جاتی ہیں، کچھ جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کاہن ہیں۔ اب یہ جو کاہن لوگ ہیں ان کے پاس جانے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا۔ وہ جنات آسمانوں سے جا کر واپس آ کر خبر دیں، یا زمین ہی کی گردش لگا کر خبر دیں، یا کوئی آدمی مقدمات کو ملا کر ایک تیسری چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، ان سب کے پاس جانے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا۔ اب لوگوں نے جب پوچھا تو حضور نے منع فرما دیا۔ فقالا لیسوا بشیء، حضور نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ فقالوا یا رسول اللہ انہم یحدثون احیانا بشیء، حضور یہ کبھی کبھی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، فقالوا حقا، اور وہ سچی بھی ہوتی ہیں۔ بس یہی بندے کا امتحان ہے۔ آدمی کہتا ہے دیکھو میں پہلے گیا تھا، اس نے سچی باتیں کی ہیں، ہاتھ میرا دیکھا بات سچی کر دی، پیشانی کے شکن کو دیکھا بات سچی کر دی، یہ تو باتیں بڑی ٹھیک کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی، دیکھو یہ اصل میں کلمہ درست ہوتا ہے، ایک حق کلمہ ہوتا ہے، درست بات ہوتی ہے، جنات انہیں اچک لیتے ہیں، خواہ وہ آسمانوں پر جا کر اچکیں، یا یہ ہے کہ روئے زمین کی گردش لگا کر اچکیں، اور پھر کرتے کیا ہیں یخطفها الجنی، اور پھر انہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف پکا کر لیتے ہیں، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبًا، اور یہ لوگ جو یہاں پر ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کی، جنات دوستوں کی باتیں لے کر کئی چیزیں اور ملا کر آگے بیان کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس نہ جایا کرو۔ ہمارے بہت سے گھروں کے جھگڑے انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کے اندر ایک رکھنا پیدا ہوتا ہے، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ دیکھیے اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی عراف کے پاس آتا ہے، دست شناس کے پاس آتا ہے، وہ بندہ جو آنے والے وقتوں کی خبریں دینے کا مدعی ہوتا ہے، اس کے پاس آ کر کہتا ہے بتائیے جناب کیا حال، صورتحال کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان کے پاس آتا ہے تو پھر اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ، اور وہاں پر ایسے شخص کے پاس آیا جو گم شدہ چیزوں کی خبریں بھی دیتا ہے، جو بتاتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جناب آپ کی چیز
گم ہوئی ہے وہ مشرق کی طرف گئی ہے، ایک بندہ ادھر چلا گیا ہے، ادھر چلا گیا ہے۔ جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، گمشدہ چیزوں کے متعلق وہ بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر ان کے وہ سچ بھی سمجھے، ایک ہے کہ آئی گئی بات ہو گئی ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے بعض لوگ اس پر پکے ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، فصدقہ، اس بابا نے یہ بات ٹھیک کر دی ہے۔ لم تقبل لہو صلاۃ 40 یوما، یاد رکھیے اس بندے کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے بات کر رہے ہیں، کوئی پومسٹ کھڑا ہے، اس نے آپ کے ہاتھ کو دیکھ لیا، اور پھر بعد میں وہ تصویر دیکھ کر کہتا ہے جناب یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی تمہارے تجزیات ہیں، لیکن ایک ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہنے والا بندہ 40 دن تک اس بندے کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک منفی رویہ ہے، لہذا ایسے لوگوں کو ہاتھ دکھانا، اپنے حالات سے آگاہی چاہنا، اخبارات پر کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا اسے ویسے ہی گزار دیں، کیونکہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو دلچسپی اور بڑھتی ہے، کیونکہ آپ کبھی غور کریں کہ اس میں مشترکہ سے حالات لکھے ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کو ایک سفر پڑ جائے گا، بھئی کہیں نہ کہیں سفر پہ تو جانا ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ ہاتھ دیکھتے ہیں، جناب آپ لوہے کا کام کرتے ہیں، بھئی لوہے کا کام کون نہیں کرتا، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، بندہ چلاتا ہے، لوہے کا کام ہوتا ہے۔ توجہ ادھر بڑھتی ہے، توجہ ادھر بڑھتی ہے، اور پھر کبھی بندہ اتنا نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے کہ ان کی باتوں کی تصدیق کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں کو یہاں پر کہ ان کی باتوں میں آ جائے وہ نہ آئے۔ ایک ہے ذائچہ بنانا، لکیریں لگا کر، ہندوستان کے اندر اس کا فن زیادہ عام ہے، ہمارے ہاں بھی یہاں کچھ لوگ لکیریں لگا کر بیان کرتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا حضور یہ ذائچہ بنانا کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کو یہ علم دیا گیا تھا، وہ ذائچہ بناتے تھے اور وہ باتوں کو صحیح بیان کرتے ہیں۔ جو ان کے ذائچہ کے مطابق بناتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہٹ کر بناتا ہے وہ غلط۔ اب دیکھیں عرصہ دراز گزر گیا، اب یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ذائچہ یوں بناتے تھے۔ اب کوئی بندہ، کوئی تفتیش کرنے والا، کوئی مفتش یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذائچہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اللہ کے نبی ذائچہ یوں بناتے تھے۔ بھئی جب پتہ ہی نہیں چل سکتا تو ذائچے پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آج کسی ذائچے پر اعتماد بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک منفی عمل ہے، جو لوگ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ بھئی فلاں بابے نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا ہے۔ دیکھیے وہ کہیں اس بزرگی کی حالت میں وہ گھروں کو اجاڑنے کا باعث تو نہیں بن رہا۔ میاں بیوی کا تنافر، رشتہ داریوں کے جھگڑے، آپس میں دھینگا مشتی، لڑائیاں، دست و گریبان ہونا، پڑوسیوں کا آپس میں جنگ و جدل پر اتر آنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اسی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس منفی رویہ سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔